عرفہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ آج دن کون سا ہے؟ سارے صحابہ جان رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ و رسولہ اعلم۔ اس کے بعد دوسرا سوال کیا کہ ایو شہر ھذا، مہینہ کون سا ہے؟ پھر یہی جواب دیا۔ اس کے بعد پوچھا کہ یہ جگہ کون سی ہے؟ پھر وہی جواب دیا۔ ان صحابہ میں سے ان کے شاگردوں نے، تابعین نے ان سے پوچھا کہ آپ کو جب یہ بات معلوم کہ عرفہ کا دن ہے، ذی الحجہ کا مہینہ ہے، مکہ مکرمہ ہے، تو آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ تو کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا تھا۔ اگر پیغمبر کہتے کہ آج 9 تاریخ نہیں ہے 10 تاریخ ہے تو ہم اپنے علم کو جھٹلا دیتے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے کو مان لیتے۔ اگر وہ فرما دیتے کہ یہ مکہ نہیں مدینہ ہے تو ہم اس بات کا یقین کر لیتے کہ آج تک جو ہم مکہ سنتے آئے تھے وہ غلط تھا، لیکن پیغمبر نے جو فرما دیا ہے وہ سچ ہے۔ یہ یقین تھا ان لوگوں کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اس لیے جو بات آپ فرماتے تھے کہ یہ کام کرو جنت ملے گی، یہ کام کرو اللہ رب العزت تمہیں اپنی آغوش میں لے لیں گے، یہ کام کرو فرشتے تمہارا استقبال کریں گے، تو ان کے لیے کرنا بہت آسان ہو گیا۔ آج ہمارے لیے جو مشکلات ہیں وہ یہی کہ سب کچھ موجود ہے لیکن محبت کے جذبے کے اندر کمی پیدا ہو گئی۔ اس محبت کے جذبے کو جگانے کی ضرورت ہے۔ عشق کی چنگاری جب تک روشن نہیں ہوگی، دل کی انگیٹھی جب تک گرم نہیں ہوگی اور سینے کے اندر جب تک اسٹیم پیدا نہیں ہوگی، دین کے اوپر عمل کرنا مشکل رہے گا۔ آج جس طرح مدارس کی ضرورت ہے ایسے ہی خانقاہوں کی ضرورت ہے، جس طرح معلمین کی ضرورت ہے، اساتذہ کی ضرورت ہے، بچوں کے اندر علم منتقل کرنے کے لیے خطبہ اور واعظین کی ضرورت ہے، ہمیں دینی علم حاصل کرنے کے لیے ایسے ہی اللہ والوں کی ضرورت ہے کہ جن کی مجلسوں میں بیٹھ کر کے ان سے عشق کی نعمت کو، ان سے معرفت کی نعمت کو، ان سے اللہ اور رسول کے محبت کی نعمت کو حاصل کریں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ سنو، تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب کہ تمہاری نظروں میں سب سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ تمہارے ماں باپ کی محبت اور پورے کائنات کی محبت ایک طرف اور میری محبت ایک طرف۔ میری محبت کا پلڑا جب تک جھک نہیں جائے گا تمام محبتوں سے، خاندان کی محبت، انا کی محبت، مال کی محبت، منصب کی محبت، اولاد کی محبت، والدین کی محبت، جب تک ان تمام محبتوں کو قربان کر دینے کا حوصلہ تمہارے اندر نہیں پیدا ہو جائے گا اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ محبت کی نعمت کتابوں سے نہیں ملتی، اللہ والوں سے ملتی ہے۔ محبت بھی جس طرح علم منتقل ہوتا آیا ہے سندوں کے ذریعے سے، آج بھی علم وہی معتبر ہے جو سند کے ساتھ آیا ہوا ہو۔ گوگل کے ذریعے سے حاصل کیا ہوا علم معتبر نہیں، اپنے آپ صرف کتابیں پڑھ کر کے حاصل کیا ہوا علم صرف گمراہی کے اندر ڈالنے والا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں من تفقہ من بطون الکتاب فقد ضیع الاحکام۔ جس نے اساتذہ کے بغیر، جس نے معتبر سلسلوں کے بغیر علم حاصل کیا ہے اس سے علم لینے والا نہیں ہے، اس کے عالم ہونے کا کبھی یقین نہ کر لینا۔ ایسے ہی محبت کی جو شمع ہے یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سینہ بسینہ منتقل ہوتی ہوئی آئی ہے۔ آج بھی پوری دنیا میں اور آپ کے علاقے میں ایسے لوگ ہیں جو محبت کی دکان لگائے ہوئے ہوں گے، جو اللہ رب العزت کی معرفت کو تقسیم کرنے والے ہوں گے۔ ابھی حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو میرے بھی استاد ہیں ان کا واقعہ بیان کیا کہ ان کو جو وقت دیا گیا حضرت نے ختم کر دیا اور فرمایا کہ بھائی جو لوگ وقت دیں اس وقت پر بات کا ختم کرنا ضروری ہے، سنانا اتنا اہم نہیں ہے۔ یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے دل کے ذریعے سے، جب دل بنتا ہے تب انسان جانتا ہے کہ جتنا فائدہ مند بولنا ہے اس سے کہیں زیادہ فائدہ مند چپ رہنا بھی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو صحیح علم کی دولت سے مالا مال فرمائے اور علم کے اوپر عمل کرنے کا جذبہ اور جن تقاضوں کی ضرورت ہے کہ ہمارا دل زرخیز ہو جائے، دل کے اندر محبت پیدا
ہو جائے، دل کے اندر تپش پیدا ہو جائے، سوچ اور درد پیدا ہو جائے، اللہ رب العزت ہمیں یہ نعمت بھی نصیب فرما دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب لوگوں کو علم اور عشق کی دونوں نعمتیں نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔